بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ایک جاہل قاضی۔ سرکان نامی شخص قاضی ابن ابی داؤد کا بہت گہرا دوست تھا۔ ابن ابی داؤد 4 عباسی خلفاء کے دور میں قاضی القضاء تھا، اور اس نے ان میں اتنے نفوذ کر لیا تھا کہ اپنے بیٹے کو سامرا کا قاضی بنا دیا تھا۔ زرکان کا بیان ہے کہ ایک دن قاضی اپنے گھر آیا تو وہ بہت ہی رنجیدہ اور مغموم تھا۔ خادم نے اس سے پریشانی کی وجہ دریافت کی تو اس نے حسرت آمیز لہجے میں کہا، کاش میں آج سے 20 سال پہلے مر گیا ہوتا اور آج یوں رسوا نہ ہوتا۔ خادم نے کہا، اللہ آپ پر نرمی کرے، آپ ایسا کس لیے کہہ رہے ہیں؟ قاضی نے کہا، خلیفہ نے کچھ علماء کو طلب کیا تھا، ان میں محمد بن رضا بھی تھے۔ ان علماء کو بلانے کا سبب یہ تھا کہ ایک چور نے اپنے جرم کا اعتراف کیا تھا اور چاہتا تھا کہ اس پر حد شرعی جاری کی جائے۔ خلیفہ نے مجھ سے پوچھا، ہم کیسے یہ کام کریں؟ میں نے کہا، چور کا ہاتھ کلائی سے کاٹنا چاہیے۔ خلیفہ نے مجھ سے دلیل پوچھی تو میں نے کہا کہ قرآن مجید میں چور کے لیے قطع ید کا حکم دیا گیا ہے، اور لفظ ید ہاتھ کا اطلاق کلائی پر ہوتا ہے، جیسا کہ آیت تیموم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تیموم میں تم اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کرو۔ اور ساری امت اس بات پر متفق ہے کہ یہاں لفظ ید سے کلائی مراد ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ لفظ ید کا اطلاق کلائی پر ہوتا ہے، اور چور کے لیے بھی قطع ید کا حکم ہے، لہٰذا اس کا ہاتھ کلائی سے کاٹا جائے۔ کچھ نے میری تائید کی، لیکن کچھ دیگر فقہاء نے اختلاف کیا، اور انہوں نے کہا کہ اس کا ہاتھ کہنے سے کاٹا جائے، اور انہوں نے دلیل میں آیت وضو کے الفاظ وضو میں اپنے ہاتھوں کو کہنیوں تک دھوؤ پیش کیے، اور انہوں نے یہ آیت پڑھ کر استدلال کیا کہ لفظ ید کا اطلاق کہنی تک ہوتا ہے، اس لیے چور کا ہاتھ کہنی سے کاٹا جائے۔ اس کے بعد خلیفہ نے امام جواد کی طرف رخ کر کے کہا کہ آپ اس مسئلے کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے اس بات سے معاف رکھے، مگر خلیفہ نے ان سے اصرار کیا کہ آپ اپنا موقف ضرور واضح کریں۔ اس کے جواب میں انہوں نے کہا، دوسرے افراد اپنا موقف ظاہر کر چکے ہیں، لیکن خلیفہ نے انہیں قسم دی تو انہوں نے کہا، چور کے ہاتھ کی 4 انگلیوں کو کاٹ دیا جائے، اور انگوٹھا اور ہتھیلی باقی رہنے دی جائے، کیونکہ جب وہ نماز پڑھنا چاہے تو اس کے لیے واجب ہے کہ اپنے ہاتھ زمین پر رکھے، اور ہاتھ کی ہتھیلی سجدہ کا مقام ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، سجدے کے مقامات اللہ کی ملکیت ہے، لہٰذا واجب ہے کہ ان کو نہ کاٹا جائے۔ خلیفہ نے کہا، بے شک حق آپ کے ساتھ ہے۔ پھر اس نے حکم جاری کر دیا کہ چور کے ہاتھ کی انگلیاں کاٹ دی جائے۔ اس فیصلہ پر دربار میں شدید چیخ و پکار ہوئی، کیونکہ خلیفہ نے ایک 20 سالہ جوان کے
فیصلے کو میری فتویٰ پر فوقیت دی تھی۔ زرقان کا بیان ہے کہ پھر وہی قاضی تیسرے دن معتصم کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ میں آپ کی خیر خواہی کی جذبے سے حاضر ہوا ہوں۔ خلیفہ نے کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ قاضی نے کہا آپ نے غور کیا کہ اس اجلاس میں آپ نے کیا غلطی کی؟ خلیفہ نے پوچھا کون سی غلطی؟ قاضی نے کہا آپ نے اس دن ہاشمی جوان کی بات کو قبول کر لیا تھا جبکہ اس کے ساتھی اسے امام سمجھتے ہیں اور یہ آپ کی حکومت کے لیے عظیم خطرہ ہے۔ اس طرح قاضی نے خلیفہ کو شدید وسوسہ میں گرفتار کر دیا، یہاں تک کہ اس نے کہا تم نے مجھے اچھی نصیحت کی، اب یہ بتاؤ کہ اس کی تلافی کیسے کی جائے؟ حاسد قاضی نے کہا کہ اس کا بس یہی علاج ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ اس کے بعد خلیفہ نے اپنے ایک وزیر کو حکم دیا کہ تم ابو جعفر کو اپنے گھر کھانے کی دعوت دو اور کھانے میں زہر شامل کر دو۔ چنانچہ خلیفہ کی سازش کے تحت وزیر نے آپ کو دعوت دی۔ آپ نے شریک ہونے سے معذرت کی، مگر دوسری طرف سے اصرار بڑھتا گیا۔ بہرحال آپ کو اس دعوت میں جانا ہی پڑا۔ آپ نے کھانے کے چند لقمے اٹھائے تو احساس ہوا کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے۔ آپ وہاں سے اٹھ کر جانے لگے تو صاحب خانہ نے کہا آپ کھانا تو پورا کھائے۔ امام نے فرمایا جو کچھ میں نے کھایا وہی میرے لیے کافی ہے، تمہارے گھر سے میرا چلا جانا بہتر ہے۔ چند دن بعد اس تکلیف میں آپ نے دائی اجل کو لبیک کہا اور شہید ہو گئے۔